السلام علیکم۔ آج جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا اتوار بھی آ سکتا ہے۔ 26 نومبر کی تاریخ نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ناقابل یقین مناظر پورے پاکستان نے دیکھے ہیں۔ اگرچہ مناظر الیکٹرانک میڈیا سے بالکل غائب تھے، لیکن 4 شہر پاکستان کے جس طرح سے بیک وقت باہر نکلے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، جتنی مرضی فسطائیت دکھائی جائے، جبر جتنا مرضی کیا جائے، جو مرضی کر لیں، اب لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ اب شعور اس طرح سے ہے، اس طرح کا ہے کہ اب مزید لوگ یہ نہیں ہوگا کہ جی گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے کہ کب ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ ہوا یہ ہے جناب کہ خیبر پختونخوا میں 4 جگہوں پر بیک وقت ورکرز کنونشن ہوئے اور یہ جلسوں میں بدل گئے۔ دوسری طرف کسی نے کیا کرنا تھا، سب پوچھتے رہ گئے کہ جناب ایم کیو ایم کا کیا بنا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا کیا بنا ہے۔ اس میں بھی بہت کچھ دلچسپ ہوا، لیکن کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ان کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور جن کو نہیں دکھایا جا رہا ہوتا وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو ہم چیزیں کنٹرول کر لیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے تو کنٹرول کر دیں گے، جناب اب دیکھیے نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے۔ ان 4 جلسوں نے ثابت کر دیا کہ نئی لیڈرشپ نکل رہی ہے۔ جس طرح لوگ نکلے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نہیں اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے امیر ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ شریف خاندان ہے، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے جہانگیر ترین علیم خان، وہ سب مل کر اس طرح سے لوگوں کو نہیں نکال پا رہے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوراک بھی دے، کھانا بھی دے دیں لوگوں کو، سب کچھ دے دیں، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے۔ اور یہاں پر دفعہ 144 لگتی ہے۔ پہلے تو دفعہ 144 عمران خان کے ارد گرد گھومتی تھی کہ جی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ نہیں، اب تو شیر فضل کے مروت کے ارد گرد یہ دفعہ 144 گھومنے لگ گئی ہے، ان پر پرچے ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے جی اس کو جیل میں ڈال دیں، شیر فضل مروت کو۔ حال یہ ہو گیا ہے، اتنا خوف ہے ان 4 جلسوں کے بعد کہ ساری جو پلاننگ تھی وہ تو بالکل بڑھ گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب جیو پر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو اب جیل سے تو باہر نہیں نکالا جائے گا، نہ ان کو عدالت پیش کیا جائے گا، جو ان کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق نہ عمران خان کو عدالت پیش کیا جائے گا، جیل میں ہی مقدمہ چلے گا، جیل میں ہی سزا ہوگی، سارا کچھ جیل کے اندر ہی ہوگا، اور یہ بھی کہ الیکشن بھی پولنگ بوتھ پر نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے۔ جب لوگوں کی تعداد یہ نظر آ رہی ہوگی، لوگ اتنے پرجوش نظر آ رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ اور آپ یقین جانیے ہر جگہ کم پڑ گئی، جو جگہ بھی انتظام کیا گیا تھا۔ 4 جگہ کون سی ہیں؟ سوات ہے، ایبٹ آباد ہے، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کرک ہے، اور پھر خیبر۔ یہ 4 جگہوں پر یہ اجتماعات ہوئے ہیں، اور اس کے منظر آپ دیکھیے حیران کن ہے۔ لوگوں کی تعداد جس طرح نکل رہی ہے، جتنے پرجوش طریقے سے نکل رہی ہے، سب کو انہوں نے حیران کر دیا ہے۔ کچھ مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کرک میں ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں جی عمران کا صرف ایک اشارہ۔ یہ دیکھیں حد نگاہ تک جتنی جگہ تھی وہ سب لوگوں سے بھر چکی۔ یہ جگہ پر لوگوں کو روکا گیا۔ یہاں پر شیر فضل مروت نے پہنچنا تھا لیکن وہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ رستے میں ہی پولیس نے ان کو روک لیا۔ جگہ تو پولیس روک رہی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی پشتو میں نعروں کا مطلب ہے جی عمران خان اشارہ کرو پھر دیکھو تماشا۔ تو یہ نعرے لگ رہے ہیں کرک میں۔ پہلے دیر والا ہی نہیں ہضم ہو رہا تھا معاملہ، جس طرح لوگ نکل آئے، وہاں پر فائرنگ بھی ہونا کے۔ اب اس کے بعد کرک کو دیکھ لو، اس کے بعد ایبٹ آباد کو دیکھ لو، سوات کو دیکھ لو۔ میری ایک سینئر صحافی سے بات ہوئی سوات میں، جو وہاں پر موجود تھے، جو اپنے چینل کے لیے کور کر رہے تھے۔ وہ کہتے کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، جن کو دہائیاں ہو گئی ہیں یہ صحافت میں، انہوں نے کئی جلسے دیکھے۔ میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا 2018 13 پیچھے تک، کہتے نہیں جناب ایسا جوش، ایسا منظر، اس طرح سے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، ان کو کیسے روکیں گے؟ ہاں بات بھی ہو رہا ہے کہ پرچے، گرفتاریاں اندر لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بات فرسٹ ایئر کی نہیں۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی سے لوگ جیل میں ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری شپ آپ دیکھ لیں، یا تو چھوڑ کر چلی گئی، ادھر ادھر ہو گئی، جو بھی ہے وہ بھی نہیں۔ 3rd ایئر لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی۔ ابھی شیر فضل مروت کو 6 ماہ ہوئے ہیں، ابھی صرف کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے آفس سے بیٹھ کر آڈیو پر جناب لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور لوگوں کا جوش دیکھیں کہ میں کنونشن میں نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اب یہ صرف پچھلے چند دن کی اگر بات کی جائے
اور ایک ہفتے کی سرگرمیاں تو کرک، چار سدہ، مردان، خیبر، دیر میں جلسہ، بازار میں جلسہ ہو گیا، کرک میں، سوات میں، مختلف جگہوں پر یہ آپ دیکھیں. تو اب یہ شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر وہ اب پنجاب میں بھی شروع کر رہے ہیں. شیر افضل مروت یہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ورکرز کنونشن شروع کریں، اور انہوں نے کہا کہ میں کروں گا، اور انہوں نے کر کے دکھایا. اب وہ ہیرو بن چکے ہیں جناب تحریک انصاف کے لیے، اور لوگ اس طرح سے نکلتے ہیں شیر افضل مروت کے لیے، ان کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اب بات یہ ہے کہ ابھی تو ایک ورکر ہے عمران خان کا، وہ قیادت کر رہا ہے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، اتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو جب عمران خان صاحب آ گئے تو کیا منظر ہوگا؟ کچھ سوچ سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہو سکے گا؟ مشکل لگتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب عمران خان صاحب کی وکلا ٹیم کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شیر افضل مروت جو ہے یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، اور یہ کوئی کسی نے سوچا نہیں تھا، اور کہ جی اس طرح سے بھی وہ کوئی ہیرو نکل آئے گا. اور یہی ہوتا ہے جب آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ادھر ادھر کریں گے سب اوپر سے، تو نیچے کئی اور نکل آئیں گے. ابھی آپ شیر افضل مروت کو گرفتار کریں گے تو پتہ نہیں اور کتنی لیڈرشپ آپ کو نظر آ جائے گی. یہ چند مناظر آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، یہ اب دیر کے بتائے جا رہے ہیں، یہ دیر کے مناظر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ مختلف علاقوں سے جس طرح لوگ آ رہے ہیں، جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی ہے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ایک غریب بیچارہ چنگچی رکشے والا، پولیس نے کیا کیا ہے کہ اس کو روک کر وہ دیکھیں پروگرام تو بڑھ گیا، وہ بھی نہیں برداشت ہو رہا، وہ بیچارے کا وہ دیکھیں رکشے سے پھاڑ دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جہاں یہ حال ہوگا خوف کا، وہ دیکھیں وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے اپنے افسروں کو ویڈیو بنا کر کے، یہ ہے جی. اب مجھے بتائیں آپ کیا باقی حال رہ جاتا ہے؟ یہ صورتحال ہے. پھر ہمارے ہاں مقبولیت کا ایک معیار سمجھ جاتا ہے کہ جی ٹرک کے پیچھے کیا ہے. تو اب یہ عمران خان تو عمران خان، آپ یہ دیکھیں کہ شیر افضل مروت ان کے حوالے سے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں ٹرک کے پیچھے شیر افضل مروت کا لکھا ہوا ہے. تو کہاں کہاں آپ یہ روکیں گے، کیا کریں گے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت جو ہے نا، زندہ باد، پروگرام تو بڑھ گیا، یہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہے. اس پر رضوان غلزی نے جملہ کہا ہے، خان تو خان، خان کا وکیل بھی خان. تو یہ جناب اس وقت اصل صورتحال ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے، کتنا جبر کریں گے، کتنی زبردستی کریں گے. اور اب یہ دیکھیے، یہ شیر افضل مروت صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ جناب لاہور پنجاب تیار ہو، کہ یہ دیکھیے کے پی کے بعد اب ہم آ رہے ہیں پنجاب کی طرف. تو یہ اسی چیز کا خوف ہے کہ ہر جگہ دفعہ 144، ہر جگہ پکڑ دھکڑ. لیکن یہ کبھی آج تک دیکھا نہیں گیا پاکستان میں کہ اتنے جبر کے بعد، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ نکلیں اور اس طرح سے نکلیں. تو یہ بالکل حیران کن مناظر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سوات میں بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے سر ہی سر ہے، اور یہ اب معاملہ اس طرح رک نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں. جس طرح ہے نا جی الیکشن ڈیلے کرا دیں، اور زیادہ عمران خان کی مقبولیت ہوگی، جتنا بھی جبر اور جتنی بھی کوششیں ہوں گی عمران خان کو اور مقبول کریں گی. ایک اور خبر آج بڑی ہائی لائٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے کہا، شکایت کی اپنے وکلا سے، جی یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. تو وہ وکلا بھی پریشان ہوئی، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی یہ جیل میں مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں، مجھے ورزش کے لیے 14 کلو والے ڈمبل نہیں دے رہے ایکسرسائز کے لیے، کہ جی میرے مسل کم ہو رہے ہیں. تو یہ تو کہتے تھے جی یہ تو نشہ کرتا ہے، پتہ نہیں یہ فلاں چیز کا نشہ، یہ اور اس کا نام لیتے تھے، یہ تو ٹوٹ جائے گا. اس کے باوجود عمران خان جیتے چلے گئے. اب وہ کہاں گیا؟ یعنی وہ خود بخود داغ دھلتے چلے جاتے ہیں کہ جیل میں کس طرح سے جناب اب وہ رہ رہا ہے جی نشے کے بغیر. اور 100 دن، یہ کہتے تھے ایک دن نہیں نکالے گا. پھر یہ بات ہوتی رہی کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بڑے آرام طلب ہیں، یہ نہیں سروائیو کر سکیں گے جیل میں. پھر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے جناب قصے کہانیاں کہ ایسے ہے جی ویسے ہے. پھر جناب ان کے پیشاب کے ٹیسٹ میں یہ نکل آیا، فلاں نکل آیا. وہ سب باتیں کہاں گئیں؟ ایسے ایسے الزامات لگائے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی دھلتے چلے گئے. اب بھی یہ ہو رہا ہے، لوگ تو ان الزامات کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کو سننا بھی نہیں چاہ رہے. تو اب یہ اس وقت جناب گراؤنڈ سچویشن ہے. اور شیر افضل مروت نے آپ دیکھیے کہ وہاں پر آڈیو سے خطاب کر کے دکھا دیا. میں نے آپ کو دکھایا کہ اب سب لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں کہ 1 2 3 4 میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اس میں جناب ایک شہر ہے اور کس طرح سے جناب کوئی سرکاری پروٹوکول ہے، کوئی انتظامات ہیں، نہیں. اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہاں کوئی کھانے کے لیے نہیں آئے، لوگ خود سے آئے ہیں، اور کس طرح سے آئے ہیں. اور جذبات آپ دیکھیے، یہی آپ کسی اور جلسے سے آپ اس کا موازنہ کر لیں تو نظر آ جاتا ہے کہ جناب کتنا فرق ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ ایک ہی وقت میں یہ چاروں جگہ کے مناظر آپ دیکھ لیجئے، دیکھ رہے ہیں آپ.
یہ دیکھیں یہ چاروں جگہوں پہ. تو یہ اب کام بڑھ رہا ہے. اب اس سے ہو سکتا ہے گرفتاریاں بھی بڑھیں اور زیادہ کریں، لیکن سب پہلے ہو چکا ہے. اور وہ جگہ سڑکیں ہر طرف سے بھر جاتی ہیں. اور جس طرح لوگ آتے ہیں، ہوتا ہے کہ پولیس ہوتی ہے، لیکن جب ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی ہم کیسے ان کو کنٹرول کریں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اتنے لوگ آ گئے تھے، ہم کیا کرتے. میں آپ کو یہ منظر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی شیر افضل مروت صاحب، یہ آفس میں بیٹھ کر آڈیو پر خطاب کر رہے ہیں کرک میں کہ جی میں آ نہیں سکا، آپ لوگوں کا شکریہ جس طرح آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں سے کہ جی یہ نکلے، لیکن رستے میں پولیس نے جگہ جگہ ان کو روک لیا، لیکن کرک کنونشن سے انہوں نے پھر بھی خطاب کیا. اور اب یہ مناظر ہر طرف کہے جا رہے ہیں کہ جناب جس طرح یہ دیکھیں، یہ ایبٹ آباد شہر پہ جس طرح لوگ بڑھ رہے ہیں ایبٹ آباد شہر کی طرف. یہ دیکھیں آپ، اس سے کچھ 4 کلومیٹر دور پیدل لوگ جا رہے ہیں، پیدل. اور یہ دیکھیں سڑک پوری بھری ہوئی ہے. کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 4 کلومیٹر دور یہ صورتحال ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے، کہ کس طرح اتنے لوگوں کو روکا جائے گا. اب یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ان کے خدشات ہیں کہ بھئی یہ معاملہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے. پھر اس طرح ایک صحافی سعید وقاص شاہ نے لکھا جی 40 منٹ پروگرام میں پشاور کے مختلف علاقوں مثلا صدر، ہشت نگری، سکندرپورہ، قصہ خانی میں 165 لوگوں سے بات کی، جس میں سے 137 ووٹ یعنی 80% پی ٹی آئی کو پڑے. دوسرے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی کو 12 ووٹ پڑے. یہ اس طرح سے جو آن گراؤنڈ جو سروے کروائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں. پھر جناب نیب کی چوتھی ٹیم بھی ڈیالہ جیل سے واپس چلے گئی. عمران خان سے دن بھر نیب کی 4 ٹیموں نے الگ الگ القادر ٹرسٹ کیس کی تفتیش کی. 4 ٹیمیں، یہ صرف ذہنی ٹارچر دینے کے لیے، لیکن وہ بات نہیں بن رہی. عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے جی میں اٹک جیل میں بھی جسٹ کر گیا تھا، یہاں ڈیالہ جیل میں بھی ٹھیک ہوں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اور جناب وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مقبول نظر آ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ اب چل نکلا ہے. یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ رکے گا. یہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بڑھنا ہے آگے آگے، اور زیادہ یہ سلسلہ بڑھے گا. جتنا آپ روکنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں بڑھیں گی، اور زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور اسی کی پریشانی ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ جی اب کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو آگے کر کے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا کر کے جی آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ نیشنل گورنمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ سے اس کی کوئی مہر یا اس کو لیجٹمائز کروا لیا جائے. تو اب یہی وجہ ہے کہ جی الیکشن تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتے ان حالات میں کہ عمران خان اتنا پاپولر ہے. یہ تو 3/4 لے جائے گا معاملہ، اور جتنی مرضی ہم رگ کر لیں تب بھی برے طریقے سے ہاریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.